الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ ہمارا ختم نبوت کورس جاری ہے، جس کا آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر سابقہ انبیاء کی وحی اور ان کے احکامات کا تذکرہ تو کیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کے کوئی نبی، اس کے آنے کی کوئی بشارت، کسی قسم کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ختم نبوت وہ آپ علیہ السلام کا اختصاص ہے، آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ چونکہ سابقہ انبیاء ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی خاص قوم، خاص قبیلہ، خاص گروہ کے لیے بھی مبعوث ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا اپنے بارے میں رب العالمین، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا رحمت للعالمین، اور اپنے کلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ذکر للعالمین، اور قبلہ کعبہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ھدی للعالمین۔ تو ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کسی مخصوص قوم یا مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وہ عالمگیر ہے، آفاقیت ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ جن آپ علیہ السلام کی خصوصیات کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، ان میں ایک خصوصیت کہ آپ کو تمام مخلوقات کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، کیونکہ خصوصیت ہوتی وہ ہے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ خصوصیت تبھی ہوگی کہ جب وہ اس ذات میں تو پائی جائے لیکن کسی دوسری ذات میں نہ پائی جائے۔ اگر ہم معاذ اللہ یہ کہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہے، تو پھر ختم نبوت والا صحرا یا ختم نبوت والا تاج یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں بنتی، جبکہ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر اور آپ علیہ السلام نے بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر ختم نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔